ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا لقد جاء رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدى بالقاسم محمد وآل بیتهم الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات ہدیہ کر دیجیے اللہ توفیق دے حق بیان کرنے کی توجہ ہے آپ حضرات کی مجھے نہیں بلکہ سب کو اللہ توفیق دے حق بیان کرنے کی اللہ باطل سے دوری بنائے رکھے اللہ صرف وہ بولنے کی طاقت دے کہ جو خود اللہ چاہتا ہے کہ میں بولوں جی اللہ اس زبان کو کاٹ دے کہ جو کہ وہ بیان کرتی ہو جو اللہ نہیں چاہتا اللہ وہ بولنے کی ہمت دے وہ بولنے کی طاقت دے جو میرے مولا علی چاہتے ہیں اور میری اس زبان کو کاٹ دے جو مجھے علی بولنے سے روکے جی لوگوں کو ہمارے مولا سے بڑی تکلیف ہے آج سے نہیں ہے 1400 سال سے اور وہ تکلیف ابھی چلی آ رہی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ وہ تو بغض علی کے بیمار تھے آج کے دور میں کوئی کیسے بغض علی رکھتا ہے تو میں نے اسے ایک جواب دیا غور ہے میں نے اسے ایک جواب دیا ہوگی اس کی ماں کی کوئی خطا جی یہ ماں کی خطا ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر سے دشمن علی نکلتی ہے صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد میرے مولا پہ ایک
اعتراض ہوا کیسے ممکن ہے کہ مولا ایک شب میں، ایک رات میں، توجہ ہے آپ حضرات، ایک رات میں، ایک شب میں 1 رکعت 1000 نماز ادا کرتے تھے۔ دشمن اس حد تک پہنچ گیا، بلکہ اس سے بڑی حد یہ تھی کہ جب مولا کی کوفے میں شہادت ہوئی نا، تو لوگوں نے یہ ایک جملہ کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ شاید اللہ کا مولا کی شہادت مسجد میں، محراب میں کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ نہیں مان رہے میں منواؤں گا۔ جی آپ ویسے ساتھ نہیں دے رہے جیسے میرے ایک ایک جملہ وزنی ہے، میرے ایک ایک جملے کے وزنی ہونے کے برابر ساتھ دیجیے۔ جی کسی نے گستاخی کی کہ مولا کیسے شب میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے؟ جی میں بزرگوں سے تو گفتگو کرتا ہی نہیں ہوں، بزرگوں سے گفتگو کرنا تو میرے مزاج میں ہی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ اپنے جوانوں سے بات کرتا ہوں، بزرگوں کا تو میں احترام کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ جی کیسے ایک رات میں مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے؟ علامہ امینی جو کہ بہت ہی بڑے مفسر ہیں اور بہت ہی بڑے جو کتابیں لکھنے والے تصنیفکار ہیں، ان کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ رمضان المبارک میں مشہد آئے ہوئے تھے امام رضا کے حرم میں۔ اب توجہ کریں گے عزیزان گرامی، وہ مشہد آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولا ایک رات میں کیسے۔ آیت اللہ خوئی نے ایک دفعہ کوشش کی کہ 1 رکعت 1000 رکعت نماز ادا کریں ایک شب میں، لیکن جب 700 رکعت تک پہنچے تو کیونکہ موٹاپا زیادہ تھا، جسم بڑا تھا، موٹے تھے، تھک گئے، بیٹھ گئے۔ لیکن آیت اللہ امینی جو کہ صاحب الغدیر ہے، جنہوں نے مولا کی ولایت کے اوپر کتاب لکھی ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ کیسے یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے میرے مولا کے اوپر، تو انہوں نے ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کر کے دکھائی۔ تو میں نے بھی کہہ دیا تم علی کی بات کرتے ہو، علی کے نوکروں کا تو مقابلہ کر لو۔ جی تم علی کے نوکروں کا تو مقابلہ کر لو، تم علی کے خادموں کا تو مقابلہ کر لو، علی تو دور کی بات ہے۔ جی میرے مولا اتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ اللہ نے جب میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب بھی میرا جوان لا الہ الا اللہ لکھے کسی چیز کے اوپر، محمد رسول اللہ بلا فاصلہ لکھا کریں۔ آپ کسی تصویر کے اوپر، کسی کو میسج بھیجتے ہوئے، اپنی سواری کے اوپر، کسی گتے کے اوپر، کاپی کے اوپر، پینسل کے اوپر، توجہ ہے جی میرے ساتھ بولیے گا تھوڑا تھوڑا، مجھے پتہ چلے تاکہ آپ جاگ رہے ہیں۔ جی وہ ہم ایک جگہ ہمارے استاد مجلس پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ بڑی گھور کے دیکھ رہا تھا آنکھیں کھول کے۔ ہمارے استاد نے سمجھا ان سے تو بہتر کوئی ہمیں سن ہی نہیں رہا، تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کونی لگ پڑی تو گر پڑے، پتہ چلا آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ جی آنکھیں کھول کے مت سوئیے گا، آنکھیں بند کر کے سوئیے گا۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، جب بھی لا الہ الا اللہ لکھیں، محمد الرسول اللہ لازماً لکھیے گا۔
اور بلا فاصلہ لکھیے گا. اور جب بھی محمد الرسول اللہ لکھے بلا فاصلہ علی ولی اللہ لکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان کو اور زمین کو خلق کیا، اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمین خلق کیے نا، تو جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، اللہ نے لا الہ الا اللہ لکھا، آسمان کو سکون نہیں پہنچا. اللہ نے محمد الرسول اللہ لکھا، آسمان کو سکون نہیں پہنچا. آسمان میں ابھی بھی کپکپاہٹ ہے، آسمان میں ابھی بھی لرلراہٹ ہے، آسمان ابھی بھی کانپ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ نے علی ولی اللہ لکھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے علی ولی اللہ لکھا، آسمان کو سکون مل گیا، آسمان کی کپکپاہٹ کم ہو گئی، آسمان ساکت ہو گیا. میں نے بھی نتیجہ دیا، دیکھا جس کے نام سے زمینوں اور آسمانوں کو سکون پہنچے، اسی کو تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جی ہاتھ سارے بلند نہیں ہوئے، ایک دفعہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. ابھی تو بڑے نعرے لگانے ہیں، آپ تو ابھی سے ہی تھک گئے ہیں بھائی. جی میں نے تو سنا تھا فضائل علی سن کے مومن کا خون جوش مارتا ہے. کہاں ہے وہ خون؟ جی شکریہ. تو جس کے نام سے زمین اور آسمان کو سکون پہنچے، جی وہ آسمان ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ کلام نہیں کر سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، لیکن علی کا احترام کرتا ہے، علی کا احترام کرتا ہے، علی کے مقام کو جانتا ہے، علی کو پہچانتا ہے. لا الہ الا اللہ سے سکون نہیں مل رہا، محمد الرسول اللہ سے سکون نہیں مل رہا، لیکن علی ولی اللہ سے سکون مل رہا ہے، جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، لیکن علی کے نام سے سکون پا رہا ہے. یہ تو آسمان کی حالت ہے. ایک موالی کا کیا حال ہوگا جب ذکر علی ہوتا اور وہ چپ بیٹھے. جی آیت کی طرف آئیں. یہ تو ابھی مقدمہ تھا بھائی، ابھی تو آگے چلیں گے نا. کیا انما ولیکم اللہ، یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ بعض آیتیں بڑی عجیب ہیں، ان عجیب آیتوں میں سے یہ آیت بھی بڑی عجیب ہے. انما ولیکم اللہ، وہ اللہ ولی ہے. جی آگے نہیں بڑھیں گے ابھی ہم، ابھی اللہ پہ بات ہوگی، پھر رسول پہ بات ہوگی، پھر علی پہ بات ہوگی. جی اللہ ولی ہے. کون ولی ہے؟ سب مل کر بولے کون ولی ہے؟ اللہ ولی ہے. بڑی عجیب بات ہے. قرآن کی بسم اللہ سے لے کر، صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. قرآن کی بسم اللہ سے لے کر، ایک اور صلوات ہدیہ کیجیے. قرآن کی بسم اللہ سے لے کے والناس تک مومنوں کوئی مقام ایسا دکھاؤ جس میں اللہ نے خود کو نبی کہا ہو. اللہ نے خود کو نبی کہا. انما ولیکم اللہ،
نہیں کہا اللہ نبی ہے، نہیں کہا اللہ نبی ہے، بلکہ کہا اللہ ولی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ خود کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ سوال بنتا ہے نا۔ یا اللہ، آپ خود کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ آپ خود کو نبی کیوں نہیں کہتے؟ نبوت کا درجہ بڑا بلند ہے، بڑا فائز ہے۔ توجہ ہے جی؟ بسم اللہ سے لے کر والناس تک کوئی قرآن میں آیت ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ نے خود کو نبی کہا ہو، بلکہ جب بھی کہا خود کو ولی کہا ہو، کہا جس کا وسیع علی ولی ہو۔ وہ خود کو کیسے نبی کہہ سکتا ہے؟ جی میں نے کہا یا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ کیوں خود کو نبی نہیں کہتے؟ کیوں خود کو ولی کہتے ہو؟ جب بھی قرآن کی آیت پکارتی ہے کہتی ہے وہ اللہ ولی ہے، جب بھی قرآن کی آیت پکارتی ہے کہتی ہے وہ رسول ولی ہے، جب بھی قرآن کی آیت پکارتی ہے کہتی ہے وہ علی ولی ہے۔ آپ خود کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ عجب نہیں آواز ہے جب جب بھی نبوت پر مشکل آئی ہے، اسی ولایت نے تو محفوظ کیا ہے۔ جی یہ ایک ولایت ہی تو ہے جو ہر دور میں نبیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اچھا کوئی سوال کرے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا علی تو رسول خدا کے دور میں تھے، پہلے والے نبیوں کی مدد کیسے کر لی؟ کہنے لگا ہم نے ولی تو مان لیا، اب یہ تو بتاؤ ولی مدد کیسے کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، میرے پاس بیٹھو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ جی کیسے ولی مدد کرتا ہے؟ میں نے کہا حضرت سلیمان نبی کو جانتے ہو؟ کہنے لگا جی جانتا ہوں۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کے وزیر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کے وصی کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ان کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا آصف ابن برخیہ۔ میں نے کہا یہ نبی کا وزیر بھی مانگ رہے ہو، نبی کا وصی بھی مانگ رہے ہو؟ جی کہنے لگا ہاں مانتا ہوں کیونکہ قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، روایت میں۔ میں نے کہا اچھا رکو، توجہ چاہیے آپ کی، بس توجہ صرف میری طرف ہو۔ میں نے کہا بتاؤ آصف ابن برخیہ نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا آپ بتا دیں۔ میں نے کہا جب سلمان نبی نے، حضرت سلمان پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں منگوا دے؟ کون ہے کہ جو تخت پہلے منگوائے؟ کسی نے کہا تھا میں 1 گھنٹے میں منگوا دوں گا، کسی نے کہا تھا میں آدھے گھنٹے میں منگوا دوں گا، کسی نے کہا تھا 1 منٹ میں منگوا دوں گا، کسی نے کہا تھا آدھے منٹ میں منگوا دوں گا۔ لیکن آصف ابن برخیہ تھا جو حضرت سلمان نبی کا وزیر تھا، وزیر تھا، جس نے کہا تھا آنکھیں بند کرو گے کھولو گے تخت حاضر ہوگا۔ آنکھیں بند کرو گے کھولو گے تخت حاضر ہوگا۔ کسی نے سوال کیا کہ اتنی طاقت تم میں کیسے آ گئی؟ اچھا اسے جب یہ سوال ہوا تو اس نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک اسم اعظم ہے۔ ایک اسم اعظم کی برکت یہ ہے کہ میں بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے آنکھ بند کر کے کھولو گے تو حاضر ہوگا۔ کہا جو سلمان نبی تھا اور نبی ہونے کے باوجود کیا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس نے تخت منگوانے کے لیے اعلان کیا؟
سوال بنتا ہے نا، جب وزیر اتنی طاقت رکھتا ہے، جب مشیر اتنی طاقت رکھتا ہے، جی جب وسیع اتنی طاقت رکھتا ہے، تو وہ نبی کتنی طاقت رکھتا ہوگا؟ کہنے لگا بات تو آپ کی واقعاً سمجھنے والی ہے۔ میں نے کہا اچھا آگے چلو، ابھی بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی تمہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ جو حضرت سلمان پیغمبر ہیں، کیا یہ نبی ہیں صرف یا رسول بھی ہیں؟ میرے خیال میں نے جملہ اس انداز سے نہیں کہا کہ آپ بولتے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، دوبارہ بول رہا ہوں لیکن اب ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے کیونکہ سوالیہ نشان ایسا ہے۔ کہا کہ یہ جو سلمان پیغمبر ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہیں، کیا صرف نبی ہیں یا پیغمبر کے ہونے کے علاوہ رسول بھی ہیں؟ کہنے لگا رسول تو نہیں ہیں، صرف نبی ہیں۔ تو میں نے کہا اس عام سے نبی کا جو کہ عہدہ رسالت سے سروشار نہیں، اس کا وزیر ایسا ہے، میں نے کہا اس کا صلوات پڑھیے گا، میں نے کہا اس کا وزیر ایسا ہے جو تمام پیغمبروں کا سردار نبی ہو، اس کا وزیر کیسا ہوگا؟ جی کہنے لگا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا ابھی بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک صلوات دیا کیجئے محمد وآل محمد۔ چلیں اللہ ولی کو ختم کرتے ہیں، اب رسول ولی پہ آتے ہیں۔ ٹائم مختصر ہے، اگر میرے پاس ٹائم کسی دن زیادہ ہوا تو یہ اللہ ولی صرف 1 گھنٹہ چلے گا، بلکہ 1 عشرہ بھی چل سکتا ہے۔ جی جی یہ اللہ ولی کیسا ولی ہے؟ ویسا ہی اللہ ولی ہے جیسا رسول ولی ہے۔ جی رسول کیسے ولی ہیں؟ وَرَسُولُهُ رسول کیسے ولی ہے؟ مومنوں رسول ویسے ہی ولی ہے جیسے اللہ ولی ہے۔ اچھا اللہ کیسا ولی ہے؟ اب اللہ بھی تو ولی سمجھ میں آئے، توجہ ہے؟ معراج ہوگی۔ اب کہا اللہ تمہاری جانوں پہ، تمہارے نفسوں پہ حاکم ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہاری جانوں پہ تصرف کر سکتا ہے؟ جی کیا اللہ تمہاری جانوں پہ، تمہارے نفسوں پہ تمہارا مالک صاحب ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ ویسا ولی ہے تو رسول بھی تو ویسا ولی ہے۔ جی جب اللہ تمہاری جانوں پہ حاکم ہے، جب اللہ تمہارے نفسوں پہ حاکم ہے، جب اللہ تمہاری جانوں پہ تصور کرتا ہے، تو جیسا اللہ ولی ہے ویسا رسول ولی ہے۔ رسول بھی تمہاری جانوں پہ حاکم ہے، رسول بھی تمہارے نفسوں پہ حاکم ہے۔ اچھا رسول کیسے ولی ہیں؟ جب تازی تازی ٹنڈیں تھی نا لوگوں کی، جی تازی تازی ٹنڈیں تھی نا لوگوں کی، اور آخری حج تھا۔ اب آ رہا ہوں آپ کے مزاج کی بات کے اوپر۔ جی رسول اللہ نے، چلیں ایک جملہ اور پہلے کہہ دیتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، فضائل کا جملہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا نا پہنچا دو، مختصر کر رہا ہوں، جلد ممبر بھائی کے حوالے کروں گا۔ جب اللہ نے حکم دیا نا پہنچا دو، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ جی جملہ بتا رہا ہے کہ نبی کے دل میں کوئی ڈر ضرور تھا۔ میرا جملہ پی گیا۔ آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ضرور تھا کہ جو اللہ کو کہنا پڑا ڈرو نہیں، اللہ بے ہدایتوں کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ جی
کہا جبرائیل جاؤ ندا کرو. توجہ ہے؟ اب تھوڑا اٹھ کے بولیے گا. کہا جبرائیل جاؤ ندا کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. یہ انتظار اس وقت سے پایا جاتا ہے. اب جبرائیل نے ندا کیسے دی، کیسے انتظار کروایا؟ اب اس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جبرائیل نے کیسے پلٹایا، کیسے انتظار کروایا؟ جی ایک جملہ کہا جبرائیل نے، پتہ ہے کون سا جملہ کہا حیا علی خیر العمل. اب سن کے بولیے گا، کہا حیا علی خیر العمل. آپ نے جملہ سنا، ترجمہ پڑھا، آؤ خیر کے عمل کی طرف. جو آگے جا چکے ہو وہ بھی خیر کے عمل کی طرف آؤ، جو پیچھے رہ چکے ہو وہ بھی خیر کے عمل کی طرف آؤ. اور صرف اتنا نہیں، اگر آگے پڑھوں تو یوں بیان کروں، اگر تمہیں کسی کی آذان میں حیا علی خیر العمل کی صدا مل جائے تو سمجھ لینا علی کا ماننے والا ہے، اور اگر کسی کی آذان میں حیا علی خیر العمل کی صدا نہ ملے تو سمجھ لینا یہ منکر علی. جی یہ ہوئے رسول ولی. اچھا تخت بلقیس کی بات ہو رہی تھی نا، تخت بلقیس کی. تھک گئے ہیں؟ اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، اگر نہیں تھکے تو صلوات پڑھ دیں. تخت بلقیس کی بات ہو رہی تھی نا آزادارو. جو سلمان نبی کا وزیر پلک جھپکنے کی دیر میں کہاں سے تخت بلقیس کہاں منگوا رہے ہیں؟ کیا نبی مدینہ سے اپنا علی کے ہوتے ہوئے تخت نہیں منگوا سکتے تھے؟ بے شک. جو تمام انبیاء کا سردار نبی ہے، جو تمام اوصیاء کا سردار نبی ہے، جی کیوں کجاووں کا منبر بنایا؟ اب اس فلسفے کو سمجھیے گا کہ نبی نے کجاووں کا منبر کیوں بنایا. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں، اللہ کرے آپ سمجھ پائیں. میں نے تو پہلے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے وہ زبان عطا کرنا جو علی بولے، مجھے وہ زبان عطا کرنا جو میسم تنبار کی زبان تھی، مجھے وہ زبان عطا کرنا جو مقداد کی زبان تھی، مجھے وہ زبان عطا کرنا جو سلیمان فارسی کی زبان تھی. مجھے وہ زبان عطا کرنا جو حق بولے، جو مالک اشتر کی زبان تھی، جو مقداد کی زبان تھی، جو ابو ذر کی زبان تھی. جی کجاووں کا منبر کیوں بنایا رسول نے؟ کھل کے لگتا ہے آگے والے مومن ہیں، پیچھے والے مومن ہی نہیں ہیں. لگتا ہے وہ نعرہ ہی نہیں لگا رہے. جی کجاووں کا منبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اتنے عام تھے کہ مدینے سے اپنا منبر بھی نہیں منگوا سکتے تھے. کہا کجاووں کا منبر رسول اللہ نے اس لیے بنایا کیونکہ عرب میں ایک دستور تھا. ایک ایسا جملہ دے رہا ہوں جو قیامت تک تم نے نہ سنا ہوگا نہ سنو گے. کہا کجاووں کا منبر رسول نے اس لیے بنایا کیونکہ عرب میں دستور تھا، کیونکہ عرب والے جب بھی صبح اونٹ پر بیٹھتے تھے اپنے کجاوا رکھتے تھے، جب بھی شام کو اٹھتے تھے اپنے کجاوا اتارتے تھے. مجھے پتا تھا
پتہ چلا کجاموں کا ممبر کیوں بنا۔ آئندہ جب بھی کجامہ لفظ ذہن میں آئے نا تو سمجھ لیجئے گا ولایت علی کی بات ہے۔ جی ایک واقعہ چھوٹا سا، کیونکہ لوگ اب مجھے ٹائم دکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے محمد والے محمد۔ میرے مولا اپنے گھر سے نکلے، ساتھ میں حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان تھے۔ مولا اپنے محلے سے نکلے، ایک خرابے میں ایک بیاباں میں داخل ہوئے۔ بیاباں میں داخل ہوئے تو میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کسی کو سلام کیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کسی کو سلام کیا۔ ساتھ والے پریشان ہو گئے، مولا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ مولا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا علی نے اسے حکم دیا نیچے آ جاؤ۔ وہ ایک مرغ تھا جو آسمان پہ شکار کے لیے گھوم رہا تھا، آ کے میرے مولا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مولا نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگے اے شکاری مرغ تجھ پر علی کا سلام ہو، مجھے بتا تو صحیح جب تجھے بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے، اور جب تجھے پیاس لگتی ہے تو کیا کرتا ہے۔ ایک شیعہ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ایک ملک کا، ایک موالی کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ سنیں گے اس مرغ نے کیا جواب دیا۔ وہ مرغ تمہیں ولایت علی سمجھا گیا، کہنے لگا یا علی جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے آپ کی ولایت کو یاد کرتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں، جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں۔ جی کاش ہمیں اس مرغ علی سے ہی ولایت سمجھ آ جائے کہ اس ولایت کے لیے کیا کیا نہیں ہوا۔ بظاہر تو آج میرے مولا امام بیمار کی شہادت کا دن ہے، وہ بھائی پڑھیں گے، لیکن میں ایک ایسی چیز پڑھوں گا جس سے اس امام کو بڑا پیار تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس، میں پہلے بتا رہا ہوں میرا مصائب تھوڑا سا معمولی سا طولانی ہوگا، میری رونے والے سے بات ہوگی، عزادار سے بات ہوگی، ماتمی سے بات ہوگی میری، کہ جو کہ واقعاً دل میں غم حسین و غم علی و غم بطول رکھتا ہے، میری اس عزادار سے بات ہوگی۔ اجرکم عند اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اس بی بی کو حسین ابن علی نے نماز شب میں مانگا تھا۔ امام کہتے تھے یا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میری تسکین کا سبب ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک مومن آیا، کہنے لگا مولا میں نے آپ کے بابا اپنے مولا کی مجلس رکھی ہے، آپ تشریف لائیے گا، چاہتا ہوں کہ جس طرح فضائل سنا ہے نا اور داد دی ہے، مصائب میں بھی پیچھے مت رہیے گا۔ اس کی ایک موٹی سی وجہ بھی بتاتا ہوں۔
مولا آپ اپنے بابا کی مجلس میں آئیے گا۔ امام سجاد نے کہا اگر تم نے میرے بابا کی مجلس رکھی ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ جب مولا اس مجلس میں تشریف لائے نا، مولا نے کیا دیکھا؟ سب تابعین اصحاب جمع ہیں اور امام کی مصیبت پڑی جا رہی ہے۔ وہ شخص جس نے امام سجاد کو دعوت دی تھی نا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں روتے روتے میں نے اپنی گردن جھکا لی، اور جیسے ہی مصائب ختم ہوئے نا، میں نے اس مقام پہ دیکھا جہاں میرے مولا سجاد بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مولا اب وہاں نہیں بیٹھے، اجرکم عند اللہ، اب مولا وہاں نہیں بیٹھے۔ کہتا ہے میں نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، مجھے مولا نظر نہیں آ رہے۔ کہتا ہے اچانک میں نے پیچھے دیکھا، مولا وہاں بیٹھے تھے جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھیں۔ اجرکم عند اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ آپ کربلا میں بیٹھے، تصور کیجئے حسین کے روضے کے سامنے بیٹھے، تصور کیجئے حضرت عباس کے روضے کے سامنے بیٹھے۔ کہا امام وہاں بیٹھے تھے جہاں سب عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھیں۔ کہتا ہے میں ہانپتا کانپتا مولا کے پاس گیا، میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ جوتیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مولا آپ جوتیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا امام آپ کیا نہیں دیکھ، میں کیا نہیں دیکھ سکتا؟ میرے مولا کہنے لگے وہ دیکھو نانا رسول اللہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھو میرے دادا علی بیٹھے ہیں، وہ دیکھو میری ماں فاطمہ بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، جب آپ مصیبت حسین میں روتے ہیں نا، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ آپ وہ وجہ سن لیجئے کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر رونا نہ آئے نا تو بی بی کے سامنے شرمندہ مت ہوئیے گا، اپنے سروں کو نیچے کر لیجئے گا۔ بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور وہ رومال لے کر ہر اس عزادار کے پاس آ جاتی ہے جو کہ ذکر مصیبت حسین میں آنسو نکالتا ہے، اور بی بی اس رومال میں اس عزادار کے آنسو جمع کرتی ہے۔ اجرکم عند اللہ، اپنے آنسو جمع کروا لیجئے اس رومال میں کہ جو جناب زہرا لے کر کبھی اس دربار کبھی اس بازار۔ اجرکم عند اللہ۔ عزاداروں، جناب سکینہ کو امام نے نماز شب میں مانگا تھا، میرے مولا نے اپنی اس بیٹی کو نماز شب میں مانگا تھا اور نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عزاداروں سنو گے جناب سکینہ پہ کیا گزری، جناب سکینہ کے ساتھ کیا ہوا، جناب سکینہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ شام غریبہ کے وقت جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے نا اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے، عزاداروں ایک شخص ہے جس کا نام حمید ابن مسلم ہے، وہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی کو دیکھا، میں نے دیکھا اس بچی کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، میں نے دیکھا اس بچی کے کانوں سے خون نکل رہا ہے، میں نے دیکھا اس بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی۔ میں آگے بڑھا، میں اس بی بی کے پاس گیا، میں نے کہا بی بی آؤ تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں۔ اس بی بی نے کہا ہے شخص پیچھے ہو جا۔ میں نے کہا بی بی کیوں؟ کہا کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ جب آپ روتے ہیں نا، امام صادق آپ کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ آئے جناب سکینہ کے ساتھ کیا گزری۔ جب قافلہ چلا نا عزاداروں کربلا سے، میری بیوی بڑی پیاسی تھی، میری بیوی کو اتنی پیاس لگی تھی کہ بیوی بار بار جناب زینب کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی پھپھی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ پھپھی
روکا اور اپنے جانوروں کو اور اپنے نوکروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ اب جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی مانگ لوں۔ بی بی نے کہا ملنا نہیں ہے، جا سکینہ پانی مانگ لو۔ سکینہ ننھے ننھے پیروں سے چلتی ہوئی اس مقام پر پہنچی جہاں شمر پانی پلا رہا تھا۔ کہا شمر ہم تو کربلا کے 3 دن کے پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دو۔ اب اتنا کہنا تھا، شمر نے ایک جواب دیا، کہا سکینہ پہلے میرے نوکر پانی پیئیں گے پھر میرے جانور پانی پیئیں گے، اور سکینہ تجھے پھر پانی ملے گا، اور سکینہ تمہیں پھر پانی ملے گا، بس ایک منزل مصائب اور لے لیجئے، تمہیں پھر پانی ملے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تو نہیں تو میں جناب سکینہ کی شہادت سنا تھا۔ عزادارو ایک منزل مصائب اور لے لیجئے۔ جب بی بی نے یہ کہا نا کہ شمر مجھے پانی پلا دے، شمر نے کہا پہلے جانور پانی پیئیں گے پھر میرے نوکر پانی پیئیں گے۔ ہائے ساقیے کوثر کی پوتی کی مظلومیت تو دیکھو، ہائے ساقیے کوثر کی پوتی کی مظلومیت تو دیکھو، اور شمر جیسے خبیث سے پانی مانگا۔ جب گھوڑوں نے پانی پی لیا، نوکروں نے پانی پی لیا، سکینہ پھر آئی۔ شمر نے کہا اور سکینہ تجھے پانی چاہیے؟ سکینہ نے کہا شمر مجھے پانی پلا دے۔ شمر نے وہ پانی زمین پر گرا دیا، کہا سکینہ لے پانی پی لے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ